السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال ہے کہ محدثین نے جو راویوں پر حکم لگائے کہ یہ راوی ضعیف ہے، یہ راوی صدوق ہے، یہ راوی ثقہ ہے، کیا یہ تقلید نہیں؟ بالکل نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ گرتی ہوئی دیواروں کا سہارا دینے کی ایک کوشش ہے۔ میں اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ میں 6 سال حدیث کا طالب علم رہا ہوں، اور ہم جب بھی کسی راوی پر کسی محدث کا حکم دیکھتے تھے تو یہ دیکھتے تھے کہ اس محدث کا یہ حکم کس بنا پر ہے۔ مثال کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج ہے کہ کسی راوی کو وضاع حدیثیں گڑھنے والا نہیں کہتے، لیکن اس راوی کے بارے میں فیہ نظر کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اب جب امام بخاری نے ایک راوی کے بارے میں کہہ دیا کہ فیہ نظر، اس کا مطلب ہے وہ حدیثیں گڑھا کرتا تھا۔ اب ہم نے جا کر دیکھنا کہ اس ظالم نے کون کون سی حدیثیں گڑھی تھی۔ یہ بات پایا ثبوت تک پہنچتی ہے۔ تقلید کہتے ہیں بغیر کسی دلیل کے کسی کی بات کو اندھا دھند مان لینا۔ یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ جو ائمہ کرام احادیث مبارکہ پر حکم لگانے والے ہیں ان کو باقاعدہ طور پر 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا، بلکہ 4 حصوں میں۔ متشددین، سخت، ان میں امام یحییٰ بن معین، یحییٰ بن سعید القطان، امام نسائی، یہ لوگ اور ان کے ساتھ کچھ اور شامل ہیں۔ کچھ ہیں معتدلین، جن میں سر فہرست امام بخاری، ان کے استاد محترم امام علی بن مدینی، امام مسلم وغیرہ شامل ہیں۔ اور کچھ ہیں متساہلین، جن میں سر فہرست امام ابن حبان، پھر امام ابن ماجہ، پھر امام نسائی، امام ترمذی، اور ان کے ساتھ ایک چوتھی قسم ہے جن کو ہم آخرین کہتے ہیں۔ اب جب کسی راوی پر حکم لگایا جاتا ہے، ان چاروں ائمہ کی رائے کو سامنے رکھنے کے بعد، ان چاروں قسم کے ائمہ کی رائے کو دیکھ کر پھر حکم لگایا جاتا ہے کہ اس راوی کا درجہ یہ ہونا چاہیے۔ یہ تو تقلید نہ ہوئی۔ تقلید ہوتی ہے بغیر دلیل کے، بغیر ثبوت کے اندھا دھند کسی شخص کی بات کو مان لینا۔ تو اس لیے ان کا یہ کہنا غلط ہے کہ ہم محدثین کرام کی تقلید کرتے ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔